نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک ایسی صورت پڑھی گئی اور اس صورت کے بعد دو جگہوں سے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی گئیں۔ اللہ رب العالمین اس پوری کی پوری صورت کے اندر کیا تعلیم دے رہا ہے اور ان کے بعد جو آیتیں پڑھی گئیں ان کے اندر اللہ رب العالمین کیا تعلیم دے رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی صورت ہے جو مسلمان کے بچوں کو وہ صورت یاد ہوگی۔ وہ صورت تو یاد ہے لیکن اس صورت کے معنی مفاہیم ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے اس صورت کے اندر سیکھا کیا ہے، ہم نے اس صورت کے اندر جانا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام کیا دے رہا ہے۔ کامیاب کون ہے، کون لوگ کامیاب ہیں، کن کی زندگی کامیابی کے دہانے پر ہے، کن کو اللہ رب العالمین کامیابی کا پروانہ نواز رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی میں جواب دے رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد صرف اسی پر نہیں رک گئے بلکہ وعملوا الصالحات، اپنی زندگی کے اندر عمل صالح کو انہوں نے اپنا ایک طریقے سے زندگی گزارنے کا معیار بتا لیا کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے۔ ایمان لا لینے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس ایمان کے ارکان، اس اسلام کے ارکان یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو انسان اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر انجام نہ دے تو وہ کامل مومن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ، اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا بے شک کامیاب ان کی زندگی ان لوگوں کی زندگی ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق،
اور جن لوگوں نے حق کی وصیت کی، حق بات کی، دنیا والوں کو تعلیم دی، دنیا والوں کو بتایا، سمجھایا، سکھایا، جن کی زندگی کے اندر یہ تعلیمات پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے پہلی تعلیم دی کہ جو لوگ مومن ہیں، مومن ہونے کے بعد وہ عمل صالح کرتے ہیں، اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وتواصوا بالحق، ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حق بات بتانے کا ایک جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دنیا کے اندر جو پریشانیاں، جو مشکلات، جو گناہ، جو معصیت، اس کے اوپر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین سے وہ صبر، اللہ رب العالمین سے وہ نعمت ملنے کی امیدیں، یہ ساری کی ساری ایک مومن کی شایان شان اور اس کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ یقیناً آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی، یقیناً وہ تعلیم ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر محض اس بات پر خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت عمل صالح کرتا ہوں، ہماری زندگی کے اندر نیکی ہی نیکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے مومنوں کو ان کے لیے کفایت کا درجہ نہیں دیا کہ آپ نیک ہو، عمل صالح کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کیے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، الغرض جتنی بھی نیکیاں آپ کر سکتے ہو آپ نے کیا، لیکن اسی پر اللہ رب العالمین نے کافی نہیں قرار دیا۔ آپ کا اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور دی ہے، اور وہ ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل صالح کرنے کا حکم دیا، اور اس بات پر اپنے اندر فرحت و شادمانی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا کہ ہم سماج کے اندر مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احبابوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی ذریت کو بھی ہم اس راستے کی طرف لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل صالح کر رہے ہیں، مسلمان کہیں بھی جا رہا ہے، کدھر بھی جا رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، کتنی برائیاں کر رہا ہے، کتنا گناہ کر رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے اپنے سے مطلب ہے، اور اگر مجھے اپنے سے مطلب ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مومنوں کا اور منافقوں کا اللہ رب العالمین نے توازن بتا دیا ہے۔ مومن کہاں ہے، منافق کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں، ان کا حکم کیا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو تو نیکی، صالحیت، اچھائی، ہر طریقے کی خوبیاں یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یأمرون بالمعروف، ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو ان کی زندگی کے اندر اچھائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، معصیت سے روکتے ہیں، نافرمانی سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہم شراب نوشی سے بچ گئے، ہم اپنی زندگی کے اندر گناہ سے بچ گئے، ہم اپنی زندگی کے اندر معصیتوں سے بچ گئے، ہم اپنی زندگی کے اندر دنیا کے بے پناہ کرنے والے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن یہیں پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم ایک کام یہ بھی کریں، اور یہ امت محمدیہ کا سب سے افضل فریضہ، اور امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے خیر امت کا جو ٹائٹل اور خیر امت کا جو لقب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ اسی بنیاد پر دیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر اسلام کی بنیاد 5 کے بعد اگر 6 کا اگر رکن کیا جاتا، 6ٹھا رکن بتایا جاتا، تو یہ 6ٹھا رکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا، اور آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی موضوع پر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہماری زندگی کے اندر امر بالمعروف کتنا پایا جاتا ہے، نہی عن المنکر کتنا پایا جاتا ہے؟ امر بالمعروف کرنے کے نتیجے کیا ہیں، نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے کا نتیجہ کیا ہے، اچھائیوں سے روکنے کا اعمال کیا ہے، اور برائیوں پر روکنے کے بتانے، ان کو سمجھانے، ان کو نصیحت کرنے، اور ان کو اللہ رب العزت کی جانب بلانے کی اللہ رب العالمین نے بشارت کیا دی ہے۔ بشارتیں بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں۔ پہلے بشارتیں سنیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسے دلائل، بے شمار ایسے ناصحانہ انداز کہ کبھی کسی انسان کی زندگی کے اندر، کبھی کسی مومن کی زندگی کے اندر کوئی گناہ دکھا، کوئی برائی دکھی، کوئی ایسی معصیت
معصیت دکھی، اس کو زندگی کے اندر سب سے بڑا فریضہ ایک مومن کو یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اس مسلمان بھائی کی نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ اللہ رب العالمین نے اس برائی پر تم کو کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچانے کا حکم دیا ہے اور تم اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لو۔ اور اگر اس کے برعکس جو صورتحال آج ہمارے سماج کی ہے، اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے، کوئی گناہ دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے، کوئی معصیت دیکھے، کوئی نافرمانی دیکھے، وہ اپنے اس بھائی کو نہ بتا کر ساری دنیا والوں کے سامنے اگر اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی چغل خوری کرے تو اس کا انجام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اس کا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے جب مجھے معراج کی سیر کرائی، اللہ رب العالمین نے جب مجھے معراج کی سیر کرائی تو معراج پر اللہ رب العالمین نے مجھے کچھ ایسے لوگوں کے سامنے سے میرا گزارا ہوا، فرشتوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچھ لوگوں کے سامنے مجھے جب گزارنے لگے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا یہ ہوں کہ کچھ لوگوں کے ناخون تانبے جیسے بنا دیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کے ناخون تانبے جیسے بنا دیے گئے ہیں، وہ اپنے ناخونوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کی امتی کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی یہاں کی بات وہاں کرتے ہیں، اس کی بات اس سے کرتے ہیں، اس کی بات اس سے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اندر یہ چیز پایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بتایا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کے اندر وہ دنیا کو نصیحت والے کلمات نہ کہہ کر اس کی باتیں اس سے، اس کی باتیں اس سے، جس کو نصیحت کرنا ہے، نصیحت آپ جس کو کرو وہ عمل کر کے وہ اس پر عمل کرے، اچھا بن جائے، لیکن اس کے بالمقابل میں آپ دنیا والوں کے سامنے اس کی برائیاں، اس کی خوبیاں اور اس کے برے اعمال، اس کے ساری کی ساری حرکتیں آپ دنیا والوں کے سامنے بتاؤ گے تو یہ نصیحت نہیں ہوگی، یہ امر بالمعروف نہیں ہوگا، یہ ایک طریقے سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اور ایسا کام کرنے والا فسادی ہے اور فتین ہے۔ سماج کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بتا دیا کہ انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ انجام وہ ہے کہ ان کا ناخون تانبے جیسے بنا دیا جائے گا، چہرے کو اور اپنے کلیجوں کو نوچ نوچ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے عذاب سے بچائے۔ میری زندگی کے اندر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے تعلیم دی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگر اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے جو فریضہ منصبی بتایا ہے، جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کے اندر اور یہ امت محمدیہ ساری امتوں میں، تمام امتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اللہ نے وہ سربلندی دی ہے جس کی بنیاد پر، وہ بنیاد کیا ہے، وہ صفات کیا ہیں، وہ خوبیاں کیا ہیں، وہ اچھائیاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، اللہ رب العالمین نے تمہیں افضل الامم قرار دیا ہے، تمہیں سارے لوگوں میں سب سے افضل امت قرار دیا ہے، تم ایک بہترین امت ہو۔ اور کب تم بہترین امت؟ اس وقت نہیں ہو جب تم چوری کرو، جب تم غیبت کرو، جب تم چغل خوری کرو، جب تم حرام کھاؤ، جب تم ناجائز طریقے سے دوسرے کے مال کو کھاؤ، جب تم ناحق طریقے سے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرو، اور جب تمہاری زبانوں سے گالیاں نکلیں، تمہارے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، کسی کی چغل خوری کرے، اس وقت تم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ خیر امت کا صفت، خیر امت کا ٹائٹل، خیر امت کا لقب اگر اپنی زندگی کے اندر پانا چاہتے ہو تو یہ عمل کر کے دکھاؤ۔ کیا عمل؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے کہا اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے نکالا ہے، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ گے، لوگوں کو ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤ گے، شریعت اسلامیہ کی طرف تم ان کو بلاؤ گے، وتنہون عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکو گے، معصیت سے روکو گے، گناہ سے روکو گے، سرکشی سے روکو گے، بغاوت سے روکو گے، اور ہر طریقے کی دنیا کی عیاشی، دنیا کی مکاریوں سے ان کو روکو گے۔ وتؤمنون باللہ، اور تمہاری تیسری صفت ہے کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہوگا، تب تم بہترین امت ہو۔ ہم دیکھیں اپنی ضمیر کے اندر، اپنے سماج کے اندر، ہاں ایک دور وہ تھا اور ایک دور آج ہے۔ صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کے اندر کس طریقے سے ان کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا بہترین فریضہ انجام ہوا تھا، اور مملکت اسلامی ممالک کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر، اور آج بھی جس طریقے سے ایک محکمے والی پولیس یا محکمے والی فورس ہوتی ہے، آج بھی مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر آج بھی ایک ایسی
فورس بنائی گئی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور جتنے بھی خلافت کے دور آتے گئے ہیں، ہر دور میں ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی صفت اور ایک ایسی کیٹیگری بنائی گئی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام دینا ہی ان کا کام تھا۔ آج بھی عرب کے اندر، گلیوں کے اندر ایک فورس بنائی گئی ہے جس کو حیۃ الامر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ کیا حیۃ الامر بالمعروف نہی عن المنکر؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہی ہوتا ہے سماج کے اندر کون گناہ کر رہا ہے، سماج کے اندر کون چوری کر رہا ہے، سماج کے اندر کون غیبت کر رہا ہے، سماج کے اندر کون بے نمازی ہے، اذان ہونے کے بعد وہ پولیس فورس پوری گلیوں کے اندر الصلاح الصلاح کہتے کہتے گلی کوچے میں نکلتی رہتی ہے۔ اور آج الصلاح کے لیے کہہ دو تو الصلاح کے بعد دوسرا بہانہ نکل پڑتا ہے، کل سے پڑھوں گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی زندگی کے اندر اگر ہر شخص سب سے پہلے اپنائے تو سب سے بڑی ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک باپ کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹے کو نصیحت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو تعلیمات نبوی نہیں سکھا سکتا، اسی باپ کے سامنے اس کا بیٹا، اسی باپ کے سامنے اس کی اولادیں گھر کے اندر فلم بینی، گھر کے اندر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر ایسی ایسی برہنہ اور ایسی ایسی تصویریں یا ایسے گانے یا ایسے ایسے میوزک سنتا ہے اور اسی میں مشتمل ہو کر گھر کے پورے افراد دیکھتے ہیں۔ اور یہی بچہ، یہی اولاد ہماری دنیا کی زندگی کے اندر جب بغاوت پر آمادہ ہوتی ہے، جب باغی ہو جاتی ہے، تب اس وقت ہم اپنی زندگی کے اندر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ پھر اس وقت ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، ہم اس وقت کوشش سدھارنے کے لیے اس کو اس وقت کرتے ہیں، اس نیت سے نہیں کرتے کہ یہ سدھر جائے، بلکہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے میری ناک نہ کٹ جائے، میری عزت پر حملہ نہ ہو، سماج والے، دوسرے لوگ، افراد والے میرے اوپر آواز نہ اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ نیت اگر پیدا ہو گئی کہ میرا بیٹا یا میری اولاد اگر اس اصلاح کی زندگی کے اندر اگر وہ امر بالمعروف اگر نہی عن المنکر اگر ہماری زندگی کے اندر شروعات سے رہا ہوتا، آج ہماری اولادیں باغی نہ ہوتی، آج ہماری اولادیں نافرمان نہ ہوتی۔ کتنے ایسے والد ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جو پانچوں وقت کے نمازی ہیں لیکن اولاد بے نمازی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فقدان ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہم نے اپنی زندگی سے ہٹا دیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کی زندگی کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، ایمان اس کے سینے میں ہے ہی نہیں۔ جس کی زندگی کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ نہ ہو۔ اور اگر دیکھیں سلف صالحین، صحابہ کرام اور خود میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موڑ پر نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہر لمحے کہے، آپ کا انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جنگ لڑی گئی، غزوہ احد۔ اس غزوہ احد کے اندر عالم یہ ہے کہ دشمن ادھر سے، دشمن ادھر سے، دشمن ادھر سے، دشمن سامنے سے، آپ کے ساتھ صرف 7 صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف گنے چنے 7 صحابہ کرام تھے، اور ان 7 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے ایک ایک شہید ہوتے چلے گئے، اور ان میں ایک صحابی رسول کی انگلی شل ہو جاتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کہا، جب حضرت اس صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انگلی شل ہو گئی تو انہوں نے جیسے اچانک چوٹ لگتی ہے، آدمی آواز نکال لیتا ہے کہ کیا ہو گیا، آواز ایسے نکالے، حضرت سعد کی آواز ایسے نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ٹوکا، کہا ہے سعد اگر بسم اللہ کہہ لیتے فرشتے تمہیں آسمانوں پہ اٹھا لیتے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ تعلیم، وہ تلقین صحابہ کرام کو اس موڑ پر دی جب چاروں طرف سے صرف موت کا منظر، دشمنان اسلام ہر جانب سے چہار جانب نعرے لگا کے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دینا ہے اور آج سے سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ نے وہاں تعلیم دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ فجر کی جماعت میں نماز پڑھا رہے ہیں، صلاۃ فجر کی جماعت میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے ابو لولو فیروز المجوسی نے ایک ایسا چھورا مارا کہ ان کے سینے پر لگا، اور اس چھورے سے اس سینے پر اتنا بڑا زخم ہوا کہ لوگ مسجد سے اٹھا کر گھر لے کر گئے عیادت کرنے کے لیے۔ بار بار صحابہ کرام آ رہے ہیں، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ان کی جب تکلیف، جب شدت حد سے بڑھتی چلی گئی، منہ کے اندر دودھ ڈالا گیا، منہ کے اندر دودھ ڈالا گیا، وہ دودھ ان کے اس زخم سے باہر نکل گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت جا رہا ہے، وہ انتقال کر جانے والے ہیں، اتنے میں ہی ایک شخص آیا، امیر المومنین آنکھیں کھولے، دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر وہ غم، وہ مایوسی اور وہ ان کے اوپر ایک تکلیف کا باعث بنا ہوا تھا کہ میرا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین شہادت کی موت مبارک ہو، شہادت کی موت مبارک ہو۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور اتنے میں ایک آدمی اور چڑھتے ہوئے چلا آیا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھ کر جب واپس لوٹنے لگا، اتنے میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے گھسٹ رہا ہے، اس کو آواز دیے۔ یہ عالم کون سا ہے؟ یہ عالم ہے کہ ابھی چند منٹوں کی زندگی ہے، انتقال ہو جائے، لیکن امر بالمعروف کا فریضہ ساکت نہیں ہونے دیا۔ اس شخص کو بلایا، کہا اے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین کا اگر تقوی چاہتا ہے اور اپنے کپڑے کی صفائی ستھرائی چاہتا ہے تو اس کو تو اوپر اٹھا لے، ورنہ اگر تو اوپر نہیں اٹھاتا کل قیامت کے دن اللہ تجھ سے بات نہیں کرے گا۔ اور ہم مسلمانوں، ہم اپنے اندر خود جھانکیں، ہماری شادیوں کے اندر یا ابھی مسجد سے باہر جتنے لوگ نکلیں گے سارے کے سارے لوگ الا ماشاءاللہ ان کے پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوں گے، ان کے پینٹ ٹخنے سے نیچے نہیں ہوں گے، اور جن کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا۔ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے وہ ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریضہ ان کو سکھایا اور ان نے اس پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے۔ آگے دیکھیے، امر بالمعروف چاہے وقت کا حکمراں ہو، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، چاہے کوئی دولت مند ہو، چاہے کوئی رئیس ہو، چاہے کوئی عزت شہرت دولت ساری کی ساری پراپرٹی اس کے پاس ہو، اگر برائی کر رہا ہے آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کو ٹوکو۔ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام میں سے چاروں خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور وہ مسند پر، وہ خلافت کی کرسی پر مروان بن حکم بیٹھا، اور اس مدینہ منورہ کی اندر عید کی نماز کا دن ہوا، عید کے دن کے وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، اور جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا وہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ نماز پڑھانے کے لیے، عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی خطبہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ جو خطبات ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہے۔ مروان بن حکم نے خطبہ دینا شروع کیا، صحابی رسول ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اے امیر المومنین، اے مروان بن حکم، تم کیا کر رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ کے عمل کے خلاف یہ عمل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہلے پڑھائی، خطبہ بعد میں دیا، اور تم خطبہ پہلے دے رہے ہو، نماز بعد میں پڑھاؤ گے۔ تو انہوں نے اپنی توجیہ بیان کی کہ اے صحابی رسول، میں اس لیے خطبہ پہلے دے رہا ہوں کہ نماز کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، نماز کے بعد خطبہ کوئی سنتا نہیں۔ پھر بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو مسعود، تم نے اپنا کام کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ انکار منکر کے تین حکمتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، 3 حکمتیں۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ناپاک کام کر رہا ہے، کوئی غلاظت کام کر رہا ہے، کوئی دنیا کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے، اور اگر آپ بول نہیں سکتے ہو تو آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کا ضمیر زندہ نہیں ہے، اور آپ کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، اس حدیث قدسی اور اس حدیث کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، اے دنیا کے اندر بسنے والوں مسلمانوں، جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو اس کی برائی کو اس کو سامنے ٹوک دو اور اس کی اصلاح کرو۔ اور آج معاملہ اس کے برعکس ہے، جس کو برائی پر برائی کرتے وقت دیکھ لو اس کو ٹوک دو، دشمن بن جاتا ہے۔ ہاں، ہماری دوستی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دوستی پڑوسی کی بنیاد پر ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری دوستی ہمارے بزنس کاروبار کی بنیاد پر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دوستی ہمارے دوست اور ہمارے کلاس میٹس ہمارے ساتھ پڑھے لکھے ہیں یا ہمارے ساتھ کاروبار کیے ہیں، ہماری دوستی ان سے دوستی ہے۔ للہ کے لیے دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ دوستی وہ ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی غرض سے ہو کہ ایک میرا بھائی، میرا مسلمان بھائی اللہ کا بندہ ہے لیکن گناہ کر رہا ہے، ہماری دوستی وہاں پر اس وقت جب کھلے کہ اس کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگی کے اندر جب ہم کوئی
کوئی برائی کریں، کوئی گناہ کرے، کوئی معصیت کریں، کوئی چغل خوری کریں، کوئی غیبت کریں، یا کبھی کسی کی عزت و آبرو پر اپنی ناپاک زبانوں سے گندے الفاظ نکالے، تو اللہ رب العالمین اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو اپنی زندگی کے اندر اصلاح پیدا کر لے. جس کو اللہ نے کہا کامیاب کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہی ہے. تواصی بالحق یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ہے، اور یہی فریضہ امت کے ہر فرد کے اوپر آتا ہے. امت کے ہر مومن، ہر مسلمان اور ہر انسان کے اوپر آتا ہے. جہاں امر بالمعروف کا کام ہو وہاں امر بالمعروف کا کام کرے، یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے. لیکن جہاں برائی ہو رہی ہے وہاں پر برائی سے روکے اور برائی پر لوگوں کو منع کرے. اور ایمان کا تقاضا یہی ہے، جب برائی پر کسی کو روکا جائے تو اس کا یہ سب سے بڑا فریضہ منصبی بنتا ہے کہ آمنا و صدقنا کہہ لے. وہ آمنا و صدقنا کہہ لے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھا اور ان سے ایسی بد کلامی سے بات کر رہا تھا، اور اس کے منہ سے ایسی بدبو آ رہی تھی گویا وہ نشہ کر کے آیا تھا، اور یقیناً دوسرے الفاظ میں کہیں لکھا ہے کہ وہ نشہ کر کے آیا تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے یہی کہتے رہے، غفر اللہ لک غفر اللہ لک. اس کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. ہاں، اس کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. آپ جس کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. اے اللہ رب العالمین، اس کی زبان کے اندر بد کلامی والے جملے نکلتے ہیں، اللہ اس کی زبان کو اصلاح فرما دے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سمجھاؤ. اور یہ نہیں کہ اس کو سمجھانے کے بعد وہ سمجھے. ہماری زندگی کے اندر آج مسلمانوں کا اور ایک بڑا المیہ، ایک بڑا کلچر بن گیا ہے. جس برائی پر، جس نقصان پر، جس گناہ پر اگر کبھی نصیحت کی جائے، کبھی تبلیغ کی جائے، لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے. جبکہ عام نصیحت عام پیغام ہوتا ہے، اور اس عام پیغام کو سن لینے کے بعد ایک مومن کا فریضہ کیا ہے؟ ایک مومن کا فریضہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان کو اپنایا، استقامت کو اپنایا، اور کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پہلے عمل صالح خود کرے، پہلے عمل صالح خود کرے، پھر لوگوں کو اس پر تلقین کرے. عمل صالح ہماری زندگی کے اندر ہے نہیں، ہم دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ سماج کے اندر یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا نقصان اس کا اللہ رب العالمین نے بتایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے کچھ اچھائیوں کو بھی بتایا اور میری امت کے کچھ برائیوں کو بھی بتایا. یعنی میری امت کے کچھ اچھے عمل بھی بتائے گئے اور میری امت کے برے عمل بھی بتائے گئے. میری امت کا سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ راستے میں چل رہے ہو، کوئی تکلیف دہ چیز مل گئی، اس کو آپ راستے سے ہٹا دیے، یہ صدقہ ہے. آپ نے ایک تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر ہے یا کانٹا ہے، کوئی بھی چیز ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ آپ کے لیے صدقے کا ثواب ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کا سب سے برا عمل مجھے وہ دکھایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر کوئی بلغم پھینک دیا ہو اور کوئی شخص اس پر مٹی نہ ڈالے. آج کتنے لوگ پان گٹکا کھا کر مسجد میں آ کے تھوکتے ہیں، کتنے لوگ پان گٹکا کھا کر مسجد میں آ کے تھوکتے ہیں، وضو خانہ لال کر دیتے ہیں، بولو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کے اندر سب سے برا عمل وہ ہے جو مسجد کے اندر بلغم دیکھے اور اس کو پھینک نہ سکے اور اس پر مٹی نہ ڈال سکے. یہاں تو بلغم لایا جاتا ہے، پھینکنے کی تو دور کی بات ہے. آپ پان گٹکا کھا کے آتے ہو جو کلی طور پر حرام چیز ہے، اللہ نے اس پر حرام کا فتویٰ دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے، اور آپ کھا کے یہاں تھوک دیتے ہو. تھوکنے کے بعد آپ کو وہ حدیث پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امت کے برے عمل یہ ہیں. اگر میری امت کے برے عمل یہ ہیں تو بتاؤ برے عمل اللہ کے گھر میں کرو گے تو انجام کیا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے عمل صالح کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر جس کی زندگی کے اندر نہیں ہوتا، نقصان کیا ہے؟ نقصان 3 بڑے نقصان.
اللہ نے قرآن مقدس کے اندر 8ویں پارے میں کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے سماج پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے محلوں پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے تنظیم اور ایسی سوسائٹی اور ایسے گاؤں، ایسے بستیوں کے اوپر جو اپنی زندگی کے اندر کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو اپنی زندگی کے اندر برائی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اندر یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی اس میں حکم نہیں بنتا، ہم لوگوں کو برائی سے نہیں روکے۔ برائی پر یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن ان کے اوپر جو کتابیں نازل فرمائی، اس کتاب کے اندر رشوت خوری، سود خوری حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون اللہ، ان کے ارباب و رہبان جو ان کے علماء تھے وہ لوگ اپنے منہ کو بند کر رکھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برے کام سے روکتے ہی نہیں تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے۔ یعنی اصلاح معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہ انجام دینے والے وہ یقیناً وہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کے لعنت کے مستحق ہو گئے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ جس بستی کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس علاقے کے اندر اگر اصلاح کرنے والے لوگ زندہ ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ حیات ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اگر ان کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو لکھ رکھا ہے، دے رکھا ہے، ان کی بنیاد پر امر بالمعروف جو نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے پورے سماج کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہر اس علاقے میں، ہر اس بستی میں اللہ تعالیٰ عذاب تر عذاب، طرح طرح کے عذاب بھیجتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر جو طرح طرح کے عذابات کی باتیں کر رہے تھے، تو اسی وقت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ یا اس امت کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں گے، تقوی پرہیزگار والے ہوں گے، کیا ان کی موجودگی میں اللہ رب العالمین عذاب ڈالے گا؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں زینب، اگر اس سماج کے اندر، اس علاقے کے اندر اہل نیک لوگ بھی ہوں گے، تقوی پرہیزگار والے بھی ہوں گے، اور اگر وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہیں انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک و برباد کر دے گا، انہی نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے گا۔ یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ تیسرا نقصان جس کا ہم واویلا ہر جگہ کرتے ہیں، جس کا واویلا ہر جگہ ہر انسان اور زیادہ تر انسانوں کی زبان پر شکوے ہوتے ہیں، وہ کیا شکوہ، وہ کیا شکایت؟ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کیسے دعا قبول کرے؟ اللہ رب العالمین کیسے دعا قبول کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس علاقے کے اندر، جس محلے کے اندر، جس بستی کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خاتمہ ہو گیا، وہاں پر لوگ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو بھلائی سے بتانے کے لیے کتراتے ہیں اور یا ڈرتے بھی ہیں کہ بھلائی کا کام بتاؤں کہیں لڑنے کو تیار نہ ہو جائے، برائی سے روکوں کہیں لڑنے کو تیار نہ ہو جائے، اس سماج کے اندر جتنے لوگ حیات ہوں گے، چاہے جتنے متقی پرہیزگار ہوں گے، اس سرزمین سے لے کر بیت اللہ، خانہ کعبہ تک وہ دعا کریں گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہاں سے لے کر بیت اللہ تک خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ پکڑ کر دعا کریں گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ نقصان، تین عظیم نقصان، اور ہماری زندگی کے اندر ہم نے دعائیں کی ہیں اللہ سے، ہم نے رویا ہے، ہم نے گڑ گڑایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے نہیں سن رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر جب یہ برائیاں، یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں، یہ بدعمالیاں، یہ سرکشیاں، یہ بغاوتیں، یہ گناہ، یہ معصیتیں، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ جھوٹ، یہ غرور، یہ تکبر، یہ انانیت، یہ ہر طریقے کی برائیوں کی جڑ جب سماج کے اندر ہوگی، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو بھی دعائیں نہیں قبول کرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سرزمین سے جن کا سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کو اللہ اٹھائے گا تو ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ ان کا حسن خاتمہ کرے گا، اللہ ان کو اچھے سے اٹھائے گا اور اللہ ان کو عزت و سربلندی دے گا۔ لیکن جو انہی کے ساتھ جو برے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت و رسوائی کی سزا دے گا، اللہ ایسی سزا دے گا جس سزا کو دنیا والے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک مسلم سماج کے اندر یا ایک علاقے کے اندر ایک بڑی بیماری اور ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لسان مقدس سے، اپنی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سماج کے اندر کوئی اصلاح کرنے والا ہو اور اس کی اصلاح پر اگر سماج والے، علاقے والے، محلے والے، بستی والے اگر اس کی بات نہیں مانتے ہیں، ان سے بڑا فسادی اور ان سے بڑا فتین اس سرزمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور جس زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے پیدا ہو گئے، اللہ ان کی دعائیں بھی نہیں قبول کرے گا۔ اور دعائیں تو دعائیں کیا، اور جن کی زندگی کے اندر گناہ بھی ہو اور گناہ کے ساتھ ساتھ فخر بھی ہو کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں اپنی زندگی کے اندر چوری کرتا ہوں، میں اپنے کاروبار، اپنی تجارت کے اندر میں بزنس کرتا ہوں، میں ایسا بزنس کرتا ہوں جو حرام طریقے سے ہے، میں گٹکا کھاتا ہوں، میں دنیا کی ہر نشہ چیزیں کرتا ہوں، میں تمباکو کھاتا ہوں، اور کہنے کے بعد اپنے اندر فخر محسوس کرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، منافق ہو گیا۔ وہ جس کی زندگی کے اندر گناہ کرے، ہاں ایک شخص گناہ کرتا ہے، یہ بندے مومن، یہ سارے کے سارے بنی آدم گناہوں کے پتلا ہیں، یقیناً گناہ ہوتا ہے، لیکن مومن کی سب سے بڑی صفت، ایک مومن کی سب سے بڑی شایان شان کہ گناہ ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا تو معاف کر دے، یہ سب سے اچھا مومن ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن اللہ رب العالمین کا پرہیزگار بندہ ہے، لیکن کبھی اس سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس گناہ کو اللہ رب العالمین نے سزا بتلائی ہے، اور اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کر لیا، ایسے ہو گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، جو رب ذوالجلال جو بڑا رحیم و کریم ہے، جو رب ذوالجلال بڑا غفور الرحیم ہے، جو رب ذوالجلال رحمت للعالمین ہے، جو رب ذوالجلال الرحمن الرحیم ہے، یہ ساری کی ساری صفت اس رب کائنات کے لیے ہے، اور وہ رب کائنات ہمارے لیے کتنا مہربان ہے، لیکن ہم اس کی نعمتوں کو، اس کی ملنے والی رحمتوں کو، اس کی جانب سے آنے والی برکتوں کو، اس کی جانب سے ملنے والی روزیوں کو ہم کھا کر ہم حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے اندر اگر یہ بدعمالیاں، یہ برے اعمال، یہ گناہ، یہ معصیت، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اگر ختم ہے تو ہم اللہ رب العالمین سے روئیں، اللہ سے گڑگڑائیں کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے دے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ توفیق دے دے جس کی بنیاد پر اللہ ہم سارے سماج والوں کے اندر، ہمارے اندر برائی ہے ہم اپنی پہلے اصلاح کریں، ہاں سماج کے اندر برائی ہے سماج والوں کی اصلاح کرے۔ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے والا وہ کامل مومن ہی نہیں ہے، جو اپنی زندگی کے اندر سمجھے میں نیک ہوں، دنیا کے مسلمان کدھر بھی جائیں میرے سے مطلب نہیں ہے۔ یہ مومن کو اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے اندر اللہ نے جب مقصد حیات بتایا ہے، مقصد حیات بیانے کے بعد اللہ نے 3 ٹائٹل بھی دیا ہے۔ وہ ٹائٹل وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مومن اگر افضلیت، اگر وہ خیر امت کے لقب کی حقدار ہے تو ان کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے، امر بالمعروف برائی سے روکنا، نہی عن المنکر ان کو بھلائی کی طرف آمادہ کرنا، امر بالمعروف اچھائی کی طرف بلانا، نہی عن المنکر گناہ کی طرف سے ان کو بچانا، گناہ سے روکنا، معصیت سے روکنا، وتؤمنون باللہ کامل طریقے پر اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، کسی اور شخص پر ایمان، کسی اور ولی پر ایمان، کسی اور بزرگ پر ایمان نہیں کہ فلاں شخص میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر بدعقیدگی کی ایسی مثالیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں شخص اولاد کے لیے دوسروں کے پاس گیا تھا، فلاں شخص بیماری کے لیے فلاں شخص کے بعد گیا تھا کہ گنڈا پڑھ کر پھونک دو، گنڈا پڑھ کر باندھ دو۔ یہ بدعقیدگی کے نتائج آج امت محمدیہ کے اندر ضلالت و گمراہی کے راستے کھولنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مومنوں کو اللہ تعالی سب سے پہلے نیک بننے کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر نیک بننے کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بار الہ ہم میں سے جن مسلمان بھائیوں سے جو غلطیاں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، رب ذوالجلال اپنے رحم و کرم کے ساتھ اللہ رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ہماری دنیا کی زندگی کے اندر جن کو اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہ میں جو لوگ شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے روک کر اللہ رب العالمین تو اپنے گھر کے اندر اللہ رب العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں بار الہ ان کو تو مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اپنے محلے کے اندر ایک پلمبر رہا کرتے تھے، تو ابھی وہ گاؤں گئے تھے 2-3 دن پہلے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ تمام احباب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان بھائی کی مغفرت فرمائے، اور ان جیسے تمام اہل ایمان جن کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، جن کے والدین، جن کے اعزا قارب، جن کے رشتہ دار، جن کے بھائی بہن اس دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں بار اللہ تو ان کو نعمت اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ جن کی اولادیں اس دنیا کے اندر پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اولادیں رخصت ہو گئی، رب ذوالجلال ان کے لیے ان اولاد کے باعث اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا سامان، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکلیم ملک بر رحیم۔